غسل کرنے کے احکام۔ مسئلہ 371 غسل التماسی یا غسل ترتیبی میں غسل سے پہلے سارے جسم کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر پانی میں غوطہ لگانے یا غسل کے ارادے سے پانی بدن پر ڈالنے سے بدن پاک ہو جائے تو غسل صحیح ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ جس پانی سے وہ غسل کر رہا ہے وہ پاک ہونے سے خارج نہ ہو جائے، جیسے اب کور سے غسل کرے۔ مسئلہ 372 اگر کوئی شخص حرام سے جنب ہوا ہوا اور گرم پانی سے غسل کر لے تو اگر چائے سے پسینہ بھی آئے تب بھی اس کا غسل صحیح ہے۔ مسئلہ 373 غسل میں بدن کا ظاہری حصہ بغیر دھوئے رہ جائے تو غسل باطل ہے، لیکن کان اور ناک کے اندرونی حصوں کا اور ہراس چیزیں کا دھونا جو باطن شمار ہوتی وہ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ 374 اگر کسی شخص کو بدن کے کسی حصے کے بارے میں شک ہو کہ اس کا شمار بدن کے ظاہر میں ہے یا باطن میں تو ضروری ہے کہ اسے دھو لے۔ مسئلہ 375 اگر کان کی بالی کا سوراخ خیاس جیسا کوئی اور سوراخ اس قدر کھلا ہو کہ اس کا اندرونی حصہ بدن کا ظاہر شمار کیا جائے تو اسے دھونا ضروری ہے، ورنہ اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ 376 جو چیز بدن تک پانی پہنچنے میں مانع ہو ضروری ہے کہ انسان اسے ہٹا دے، اور اگر سے پیشتر کا اسے یقین ہو جائے کہ وہ چیز ہٹ گئی ہے غسل کرے تو اس کا غسل باطل ہے۔ مسئلہ 370 اگر غسل کے وقت کسی شخص کو عقلانہ روش کے تحت شک ہو کہ کوئی ایسی چیز اس کے بدن پر ہے یا نہیں جو بدن تک پانی پہنچنے میں مانع ہو تو ضروری ہے کہ تحقیق کرے حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ مسئلہ 378 غسل میں ان چھوٹے چھوٹے بالوں کو جو بدن کا جزء شمار ہوتے ہیں دھونا ضروری ہے، اور لمبے بالوں کا دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ اگر پانی کو جلد تک اس طرح پہنچائے کہ لمبے بال ترنا ہوں تو غسل صحیح ہے، لیکن انہیں دھوئے بغیر جلد تک پانی پہنچانا ممکن نہ ہو تو انہیں بھی دھونا ضروری ہے تاکہ پانی بدن تک پہنچ جائے۔ مسئلہ 379 وہ تمام شرائط جو وضو کے صحیح ہونے کے لیے بتائی جا چکی ہیں، مثلاً پانی کا پاک ہونا اور غصبی نہ ہونا، وہی شرائط غسل کے صحیح ہونے کے لیے بھی ہیں، لیکن غسل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بدن کو اوپر سے نیچے کی جانب دھوئے۔ اس کے علاوہ غسل ترتیبی میں یہ ضروری نہیں کہ سر اور گردن دھونے کے بعد فوراً بدن کو دھوئے، لہذا اگر سر اور گردن دھونے کے بعد توقف کرے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد بدن کو دھوئے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ ضروری نہیں کہ سر اور گردن یا تمام بدن کو ایک ساتھ دھوئے۔ پس اگر مثال کے طور پر سر دھویا ہوا اور کچھ دیر بعد گردن دھوئے تو جائز ہے، لیکن جو شخص پیشاب یا پاخانہ کے نکلنے کو نہ روک سکتا ہو تاہم اسے پیشاب اور پاخانہ اندازاً اتنے وقت تک نہ آتا ہو کہ غسل کر کے نماز پڑھ لے تو ضروری ہے کہ فوراً غسل کرے اور غسل کے بعد فوراً نماز پڑھ لے۔ مسئلہ 380 اگر کوئی شخص یہ جانے بغیر کا حمام والا راضی ہے یعنی اس کی اجرت ادا رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو خواہ حمام والے کو بعد میں اس بات پر راضی بھی کر لے، اس کا غسل باطل ہے۔ مسئلہ 381 اگر حمام والا آدھار پر غسل کرانے کے لیے راضی ہو لیکن غسل کرنے والا اس کی اجرت نہ دینے یا حرام مال سے دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کا غسل باطل ہے۔ مسئلہ 382 اگر کوئی شخص حمام والے کو ایسی رقم بطور اجرت دے جس کا خمس ادا نہ کیا گیا ہو تو اگرچہ وہ حرام کا مرتکب ہوگا لیکن بظاہر اس کا غسل صحیح ہوگا اور مستحقین کو خمس ادا کرنا اس کے ذمہ رہے گا۔ مسئلہ 383 اگر کوئی شخص شک کرے کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ غسل کرے، لیکن اگر غسل کے بعد شک کرے کہ غسل صحیح کیا ہے یا نہیں تو دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ 384 اگر غسل کے دوران کسی شخص سے حدث صغیر سے زیادہ ہو جائے، مثلاً پیشاب کر دے تو غسل کو ترک کر کے نئے سرے سے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اس غسل کو مکمل کر سکتا ہے۔ اس صورت میں احتیاط لازم کی بنا پر وضو کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر وہ شخص غسل ترتیبی سے غسل التماسی کی طرف یا غسل التماسی سے غسل ترتیبی کی طرف پلٹ جائے تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ 385 اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے مکلف کا وظیفہ تیم ہو
لیکن اس خیال سے کہ غسل اور نماز کے لیے اس کے پاس وقت ہے غسل کرے تواگراس نے غسل قصد قربت سے کیا ہے تواس کا غسل صحیح ہے اگرچہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے غسل کیا ہو۔ مسئلہ 386 جو شخص مجنب ہواگر نماز کے بعد وہ شک کرے کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں تو جو نماز وہ پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہیں، لیکن بعد کی نمازوں کے لیے غسل کرنا ضروری ہے اور اگر نماز کے بعد صحت ساز صادر ہوا ہو تو لازم ہے کہ وضو بھی کرے اور اگر وقت ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر جو نماز پڑھ چکا ہے اسے دوبارہ پڑھے۔ مسئلہ 387 جس شخص پر کئی غسل واجب ہوں وہ ان سب کی نیت کر کے ایک غسل کر سکتا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک مخصوص غسل کا قصد کرے تو وہ باقی غسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ مسئلہ 388 اگر بدن کے کسی حصہ پر قرآن مجید کی آیت یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو تو وضو یا غسل ترتیبی کرتے وقت اسے چاہیے کہ پانی اپنے بدن پر اس طرح پہنچائے کہ اس کا ہاتھ ان تحریروں کو نہ لگے، اور اسی طرح وہ وضو کرنا چاہے تو قرآنی آیت اور اللہ کے نام کے سلسلے میں احتیاط واجب کی بنا پر یہی طریقہ کار اختیار کریں۔ مسئلہ 389 جس شخص نے غسل جنابت کیا ہو ضروری نہیں ہے کہ نماز کے لیے وضو بھی کرے بلکہ دوسرے واجب غسلوں کے بعد بھی سوائے غسل استحاضہ متوسطہ کے اور مستحب غسلوں کے جن کا ذکر مسئلہ 633 میں آئے گا بغیر وضو نماز پڑھ سکتا ہے اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو بھی کرے۔ اگلا غسل استحاضہ